حضرت نوح علیہ السلام کے پرپوتے حضرت صالح کے بیٹے حضرت عابر، جن کو دنیا ہود علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قوم عاد پر رسول بنا کر کے بھیجا۔ وہ قوم عاد کہ جو اس وقت جن کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ، وہی قوم عاد کہ جن کو 700 سال گزر چکے ہیں مگر ابھی بھی کوئی بھی شخص ان میں سے مرا نہیں۔ وہ قوم عاد جو بڑے لمبے قد والے، ان میں کا بعض 700 گز کا لمبا اور ان میں چھوٹے سے چھوٹا بھی شخص 80 گز کا ہوا کرتا تھا۔ وہ قوم عاد کہ جو طاقت و قوت میں بھرپور، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں، بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا، وہی قوم عاد کہ اللہ رب العزت نے جن کی طرف اور جن کا کھانا ان میں کا ایک شخص ایک اونٹ صبح میں اور ایک اونٹ شام میں کھا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! اتنے لمبے طاقتور، جن کا کھانا ایسا، جن کی کھیتیاں سرسبز و شاداب، جن کے درختوں پر پھلوں کی کمی نہیں، جو مینار بنایا کرتے تھے، ان میں مینار بنانے کا رواج تھا، مینار بنا کر اس پر بیٹھتے تھے، راہگیروں کے چلنے والوں سے مذاق کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ مخلوق خدا کو تم پریشان کرتے ہو، آنے جانے والوں کو روکتے ہو، ان کی مذاق بناتے ہو اور بتوں کی پوجا کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر صرف ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اسی کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ، اسی کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ۔ وہی قوم عاد کہا ان میں سے لوگوں نے کہ اے ہود، تم بار بار ہمارے پاس آتے ہو اللہ کا پیغام لے کر، اپنے رب کا پیغام لے کر، مگر ہم ماننے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اے ہود، کیا اس بات کی سند ہے تمہارے پاس کہ یہ ہم ان کو چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بت جھوٹے ہیں، یہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں، یہ شرک ہے۔ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے تو اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے اپنے سر کو جھکاؤ، وہی معبود حقیقی ہے۔ قوم عاد اکڑ گئی، کہا کہ اے ہود، تم بار بار ہمیں چیلنج دیتے ہو اللہ کے عذاب کا، تو جاؤ اور اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمیں چیلنج منظور ہے، آ جائے وہ عذاب جس کی تم بار بار ہم کو دھمکی دیتے ہو۔ ہود علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کی کہ مولا میری اس قوم کو تو برباد کر دے۔ اللہ نے حکم فرمایا، اے ہود، اپنے چاہنے والوں کو، ایمان والوں کو لے کر کے اس گاؤں سے نکل جاؤ۔ ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ 17 لوگ تھے، ان کو لے کر آپ پہاڑ پر چلے گئے۔ پچھم کی طرف سے ایک بادل اٹھا، لوگوں نے دیکھا، قوم عاد نے دیکھا، خوشی منانے لگے، جھومنے لگے۔ کافی وقت گزر چکا تھا، ان میں کبھی بارش نہ ہوئی، مدتیں ہو گئی، بارش نہ دیکھی تھی اس قوم نے، پریشان ہے۔ دیکھا کہ بادل آ رہا ہے پچھم کی طرف سے، خوشی میں جھومنے لگے، گانے لگے، ناچنے لگے، مگن ہو گئے۔ ان میں سے بعض ہود علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ہود، دیکھو وہ بادل آ رہے ہیں جو ہم پر بارش کریں گے، تم کہتے ہو اللہ کا عذاب ہے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، یہ کوئی بارش کا بادل نہیں، یہ اللہ کا وہ عذاب تم پر آ رہا ہے، اللہ کا یہ وہ عذاب ہے جس کو تم دیکھو گے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ تم بھلے ہی کتنے طاقتور ہو، کتنے ہی وسیع ہو، تم کتنے ہی بڑے ہو،
तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो जाओ, मगर अल्लाह के अजाब के सामने तुम एक पल भी नहीं टिक सकते हो। वो कौम वापस आई, हूद अलैहिस्सलाम अभी उनको बार बार समझा रहे हैं। इतने में पश्चिम से वो हवा चली, वो ऐसी हवा आई, उन्होंने देखा कि हवा चलने लगी, तो उन्होंने अपने जानवरों को लोहे की जंजीरों से बांध दिया, अपनी औरतों और बच्चों को थमों से बांध दिया, ऊंटनियों की पीठों पर लाद दिया, और जैसे ही हवा का पहला झोंका आया, अल्लाह का वो अजाब आया, तो पहले ही झोंके में उनके मकान उखड़ गए, उनकी ऊंटनियां टिड्डियों की तरह उड़ने लगी, जिस पर औरतें और बच्चे बैठे थे एक पल में नेस्तो नाबूद हो गए। वो उस अल्लाह के अजाब का मुकाबला करने के लिए कुश्ती के लिए तैयार हो रहे थे, एक ही झटके में, एक ही पल में सारे के सारे नेस्तो नाबूद हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो अजाब आया, हूद अलैहिस्सलाम 4 दिन के बाद उस कौम की तरफ आए, तो उनके कुछ सरदार जो पहाड़ों में अंदर मकान बन के रहा करते थे, उन कलों के अंदर मौजूद थे। उन सरदारों से हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब भी वक्त है, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह का अजाब कितना सख्त है, एक पल तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। कहा अब भी वक्त है, ईमान ले आओ। कहा हम ईमान नहीं लाएंगे। फिर एक आंधी का झोंका आया, उनके सर आपस में टकराए और सब के सब फना हो गए। जब छठे दिन हूद अलैहिस्सलाम आए तो देखा कि उनमें का सबसे बड़ा सरदार अभी बाकी है। आपने उससे कहा कि अभी वक्त है, तूने अपनी आंखों से देखा कि तुम जो अपनी ताकत का मुशाहिदा करवाया करते थे, लोगों को डराया धमकाया करते थे, बुतों की पूजा किया करते थे, तुम इतने बड़े और कामतदार थे, तुम्हारे पास में सब कुछ था, अब भी वक्त है, अल्लाह का ये अजाब सख्त है, अब भी तौबा कर लो, अब भी तुम बाज आ जाओ, अल्लाह की बारगाह में रुजू कर लो तो अल्लाह तुम्हें माफ फरमा देगा, अब भी वक्त है तुम्हारे पास। वो सरदार कहने लगा कि हम हरगिज तुम्हारी बात को मानने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चले गए थे, फिर एक आंधी का झोंका आया और उस सरदार का सर जमीन पर लगा और वही कि वही वो नेस्तो